بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر عدنان بھی موجود ہیں. عدنان صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے شکریہ. وقت نکالا. خوش آمدید. کیا صورتحال ہے روہنگیا میں؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا چل رہا ہے میانمار میں. اور روہنگیا کی صورتحال تو خراب تھی، ابھی بھی ہے اور خبریں آتی رہتی ہیں. تو اوور آل جو برما کی صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی ڈالے گا. دیکھیں، برما یا میانمار کے اندر بیسکلی ملٹری کی ابھی لیڈرشپ ہے. یہاں پہ ایک ڈیموکریسی ہوا کرتی تھی، سیمنگلی کہہ لیں آپ. اونگ سان سو کی ایک خاتون تھی، ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ آئی تھنک برٹش تھے، لیکن ان کو جیل ہوئی تھی اور ان کو فارن ایجنٹ کے کافی عرصہ انہوں نے بھی جیل میں گزارا. پھر یہ بہت انٹرنیشنل پریشر کے بعد وہاں پر الیکشن ہوئے، یہ جیتیں. لیکن پھر جو ملٹری لیڈر تھے انہوں نے جو ہے اب سے 2 سال پہلے آ کے جو ہے وہ ختم کر دیا. بیسکلی خود آ گئے اور ان پہ الزام لگائے کہ یہ الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کر رہے تھے اور اس طرح سے. اور اس کے بعد پھر یہ جب روہنگیا کے ساتھ جو صورتحال ہوئی تھی یہ اس کے بعد کی بات تھی. ٹھیک ہے. پھر جب انہوں نے کھو کر کے یہ پاور میں آ گئے، اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے برما کے اندر اور یا میانمار کے اندر لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو ابھی تک یہ پورے ملک پہ 100% کنٹرول نہیں کر پائے. جس طرح سے انہوں نے روہنگیا کے ساتھ ملٹری نے کیا تھا سلوک کہ ان کو نہتے لوگوں کو گاؤں کو آگ لگا دی اور عورتوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا مارا، بہت لوگوں کو مارا. کافی لوگ بنگلہ دیش بھاگے، بہت سارے ریفیوجیز بن کے وہ ابھی بھی بنگلہ دیش کے اندر کافی ان کی صورتحال گرم ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اینی ویز تو جب یہ الیکشن کا سلسلہ ہوا اور انہوں نے کو کر کے یہ واپس یہ آ گئے لیڈرشپ پہ، تو انہوں نے اپنی جو باقی عوام تھی اس کے ساتھ بھی اسی جیسا سلوک کیا. ان کی آرمی نے لوگوں کو مارا. لیکن ابھی تک کچھ اپوزیشن میں ہیں، وہ اسٹرانگ ہولڈ ہیں، وہ انہوں نے کچھ ایریا پہ یہ قبضہ نہیں کر پائے. اب یہ صورتحال جو لیٹسٹ انکشاف یہ ہوا ہے کہ تھائی لینڈ کے اندر پولیس نے ایک آدمی کو اریسٹ کیا تھا اب سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے، اور اس کے اوپر چارجز تھے ڈرگ ٹریفکنگ اور منی لانڈرنگ کے اوپر. تو اس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اور جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس دوران اس کی جو پراپرٹی تھی اس پہ ریڈ کیا تھائی گورنمنٹ نے. تو یہ جو بندہ تھا یہ بیسکلی جو ملٹری کا میانمار کے اندر لیڈر ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے وہاں کے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کے کافی کلوز تھا یہ بندہ. تو جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ملیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو میانمار کے ملٹری چیف ہیں انہوں نے بھی بہت لوٹا ہے ملک کو. یعنی ان کے اس بندے کے گھر سے ان کے کچھ اپارٹمنٹس کے کاغذات ملے، کچھ فورن بینک اکاؤنٹس ملے، اور کافی سارا $US میں کیش ملا. پاکستان کی صورتحال کی بات ہو رہی ہے. یہ بہت ساری کنٹریز میں ہے بہت زیادہ. اچھا، میانمار بھی برٹش کے انڈر تھا، ٹھیک ہے. ان کی ہسٹری بھی پاکستان سے اس سلسلے میں کافی سملر ہے کہ وہ جو ملٹری ہے وہاں پر سول پاور ہے، اور بیسکلی وہ ملک بس اسی طرح ہے. دنیا نے اس کو کنڈیم کیا تھا جب یہ اپنا آنگ سان سو چی کے ساتھ ہوا تھا، اور ویسے بھی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت کم گورنمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. تو وہ یہ صورتحال ہے کہ جس ڈرگ ریٹ کے اندر یہ سب چیزیں ملی، تو لیکن ابھی بھی ہائی گورنمنٹ کے ان کے ساتھ ہیں تعلقات، وہ بالکل نیبرز میں ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے ان کی کسی انویسٹیگیشن کی وجہ سے جو ملٹری پاور ہے وہاں پر ان کے خلاف ہو جائے. تو وہ ان کے خلاف تو انویسٹیگیشن نہیں لانے، لیکن جو میانمار کے بنتی ہے بالکل بنتی ہے، لیکن ان کے پاس جوریسڈکشن نہیں ہے کیونکہ یہ جو لوٹا ہوا پیسہ یہ بیسکلی میانمار کا ہے. تو اب جو اپوزیشن ہے میانمار کی جو دوسرے ممالک میں بیٹھی ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے تھائی گورنمنٹ کے ساتھ. منی ٹریفکنگ ہو گئی نا یہ تو، منی لانڈرنگ اور اس طرح سے ڈرگ بھی ہیں اس میں انوالوڈ. تو یہ سلسلہ ہے بیسکلی کہ وہ کلیم تو یہ کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ آتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر کرپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ خود بہت بڑی پوزیشن میں بیٹھ کے پاکستان ویری ویری سملر. جی. تو یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، سچویشنز تقریباً ملتی جلتی ہیں.
جیسے کہ ہم نے ایک ابھی پچھلے پروگرام کے اندر بات کی کہ یو ایس جو کچھ کر رہا ہے، بہت سارے ممالک پہلے یہ کرتے رہے ہیں، یو ایس کر رہا ہے، پھر ابھی انہوں نے رشیا کے اوپر ایک چیز ڈالی ہے، کہیں نہ کہیں رشیا بھی کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ پوری دنیا کے اندر خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہاں جا رہے ہیں حالات پوری اوور آل اگر ورلڈ کی بات کی جائے؟ دیکھیں جب پاپولیشن بڑھے گی، آپ کو یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کی ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اس زمین سے ہم ایک لمٹ میں چیزیں نکال سکتے ہیں، ریسورسز ہیں. اب اگر جب آبادی بڑھے گی دنیا کی، ٹھیک ہے، اور جس تیزی سے بڑھی ہے، تو ہم لوگ جن لوگوں کا ایک لائف سٹائل ہے، ایک یعنی اچھا کھانا، اچھا پینا، اب سب یہ مینٹین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اب جس طرح سے حالات جا رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کی بھی بات آتی ہے کہ دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، یعنی ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہیں، سردی بھی اگر کہیں ہے ایکسٹریم ہے، گرمی بھی ایکسٹریم ہے، قحط پڑ رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ، اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. پھر آپ کی جو ہم لوگ انسیکٹیسائڈس وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے ریپرکشنز ہو رہے ہیں. آپ کی یعنی کیڑے جو ہیں، جس طرح سے ہم اینٹی بایوٹک اگر زیادہ استعمال کریں ہم امیون ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جو یہ ایکسٹینسو پیسٹیسائڈس کے استعمال سے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ اور طاقت سے آتے ہیں، پھر ان کے لیے مزید آپ کو پوائزنس پیسٹیسائڈ استعمال کرنا تھا. یہ ویشیس سائیکل ہے. اس سے آپ کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، آپ کا زمین خراب ہوتی ہے، تو آپ کا ایگریکلچر ریپروڈکشن کم ہوتا ہے. تو یہی دنیا کی جو صورت ہے وہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب یہ عرب اسپرنگ وغیرہ شروع ہوا تھا تو اس وقت جو مین کنسرن تھی وہ یہی تھی، سیریا کے اندر جو ایشو خراب ہو، کیونکہ وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، پانی کی قلت ہوئی، تو لوگوں نے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ اپرائزنگ شروع کر دی. یہ صورتحال بیسکلی آلموسٹ ہر جگہ ابھی نظر آئے گی. بھوک سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. بالکل بھوک سے مسئلہ، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بھی کسی بھی انسان کو وہ اپنی تو بھوک برداشت کر لے گا لیکن اپنے بچوں کی نہیں برداشت ہوتے. تو اس تھریش ہولڈ پہ جب کوئی بھی قوم آ جاتی ہے پھر وہاں پر آپ دیکھیں گے پرابلم شروع ہو جائیں گے. پاکستان کی اگر بات کی جائے، مطلب اسی تناظر کے اندر پاکستان کی صورتحال کی بات کی جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ تھریش ہولڈ شاید یا تو کراس ہو چکا ہے یا پھر صرف ہم باؤنڈری کے اوپر کھڑے ہیں. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ابھی تک جو ہو رہا ہے، آئی مین ریسورسز کا ایشو ہے، لیکن ہم اس تک اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ ہمیں باہر سے ایڈ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس ایڈ کے ملنے کی وجہ سے ہمارے تھوڑے حالات جو ہے نا تھوڑے سے آپ لے کے لیں کہ وہ جو کین ہوتا ہے وہ روڈ پہ کک ڈاؤن کر دیا، وہ تھوڑے عرصے بعد پرولونگ. سوری ٹو کٹ یو آف، ابھی اس بار جو ہے وہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ایڈ ہے، لیکن یہ ایڈ بیسکلی ہے نہیں. بہت چھوٹا حصہ ہے جو ابھی جنیوا میں جو کچھ ہوا ہے، بہت چھوٹا حصہ اس میں ایڈ کا ہے، باقی سب وہ قرضہ ہے اور وہ ہمیں سود سمیت واپس دینا ہے. تو یہ تو ہم تو مطلب ڈیفالٹ کی طرف جانے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں یہ حالات تو مجھے نہیں لگتا کہ اور وہ جو بھوک والی بات ہے اور تھریش ہولڈ والی بات ہے، میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پھر شاید باؤنڈری پہ کھڑے ہوئے کسی بھی وقت جو ہے وہ پاؤں پیچھے چلا جائے گا. بالکل بالکل ایسا ممکن ہے. مجھے جو جس طرح سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے جو مہینے ہیں، جیسی گرمیاں شروع ہوتی ہیں، میرے خیال سے پاکستان کے حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے امپورٹس کے اوپر ایشوز چل رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو مینیج صحیح طرح سے نہیں کر پائیں گے تو یہ لانگ ٹرم کے لیے بہت خراب ہوگا. ظاہر ہے جو لون اگر ہمیں کوئی دیتا ہے کسی وجہ سے دیتا ہے، دے ایکسپیکٹ سم تھنگ بیک، ٹھیک ہے نا. وہ ایسی تو نہیں دیں گے نا فری میں پیسے. تو وہ اتنے عرصے سے جو اگر ہمیں لون ملا تو ہمارے ملک سے بہت کچھ جاتا رہا ہے، کتنا کچھ گوایا ہم نے، بہت کچھ، ٹھیک ہے. ہم نے بہت چیزیں بہت زیادہ چلی گئی یہاں سے. اینی ویز تو اب جب فیوچر کی بات آ رہی ہے تو وہ فیوچر جنریشن کو یہ برڈن دینا پڑے گا. ابھی بھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لیویز بڑھائیں. تو وہ لیویز بڑھائیں گے، فیول پہ بڑھائیں گے، الیکٹرک پہ اور بڑھائیں گے، یعنی وہ ہر طرح سے جو ہے آپ کا جو میسز ہیں ان پہ افیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے. میسز پہ افیکٹ ہوگا، ان کے پاس ان کی بائنگ پاور کم ہوگی. افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں یا کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے نا. حالات اس طرف جا چکے ہیں، حالات اس طرف جا چکے ہیں آلریڈی. آئی مین تو لوگ دوائیوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں کہ بھائی جو یعنی اپنی دوائیں خریدیں بچوں کو کھلائیں. یہ والے سوال آ رہے ہیں اکثر. جی. تو ایک مسئلہ یہاں پر دان بھی جو میں مطلب میری ناقص رائے یہ ہے
انفارچونیٹلی کہ ہماری جو گورنمنٹ کے علاوہ بھی مطلب ہماری جو پبلک ہے نا پین لینے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ. جب تک ہم خود پین نہیں لیتے, ہم اپنے تقریباً ہر سیشن میں اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ لوگ نظر رکھنے کو تیار نہیں ہیں, احتساب کرنے کو تیار نہیں ہیں, اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے اپنے لیڈرز کو تیار نہیں ہے کہ مطلب XYZ جس کو جو بھی سپورٹ کرتا ہے نا وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے یہی کہے گا کہ نہیں میں تو اسی کو سپورٹ کروں گا. اور لوگ اس حد تک بات کر دیتے ہیں, مطلب ہم اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, کبھی روڈس پہ بات کر رہے ہیں لوگوں سے, کبھی اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے نا میں تو اسی کو دوں گا چاہے وہ کسی کو بھی کھڑا کرے. یہ والے جب حالات ہوں گے تو پھر حالات ایسے ہی رہیں گے. بالکل. دیکھیں لوگوں میں شعور آنا چاہیے کہ دیکھیں دنیا کس طرح سے چل رہی ہے, آپ کا ملک کس طرح سے چل رہا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنا انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے, تو یہ ایکو ایک چیمبر ہے, اس میں رہتے ہیں, وہ صرف وہی بات سنتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہے اور باقی سب چیزیں کٹ آف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ببل میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اس فیصلے سے یا کیونکہ انہوں نے اس پہ اتنا سوچا نہیں ہے اور یہ سوچ سمجھ سے بالا تر ہو کے یہ چیز کر رہے ہیں باعث کی بنا پہ, تو اس کے لانگ ٹرم ریپرکشنز کیا ہیں. اگر آپ میونسپلٹی کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک صحیح انسان کو لے کر نہیں آتے ہیں, تو پھر آپ دیکھ لیں ابھی جو شہر کے ساتھ پچھلے سالوں میں ہو رہا ہے یہ کنٹینیو رہے گا. یعنی آپ کے پاس الیکٹرک کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, کچرے کا مسئلہ ہے, روڈ کا مسئلہ ہے. کراچی سفرنگ فرام ایئرز. بالکل. کراچی کی اگر بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگا. آئی مین انٹرنیشنلی لوگ جو آبزرورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا آئی مین کچھ ہی عرصے میں. آئی مین جس طرح سے یہاں پر مسائل ہیں آئی مین کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. یعنی آپ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. تو لیٹس ہوپ کہ اس دفعہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کا ووٹ کتنی معنی رکھتا ہے, کیونکہ جتنے فنڈس ہم دے رہے ہوتے ہیں, جو ٹیکسز ہم سے لیا جاتا ہے, چاہے آپ کہیں پہ بھی شاپنگ کر رہے ہو اس پہ ایک پرسنٹیج جو ہوتی ہے ٹیکس ہے, وہ منی کہاں جا رہا ہے. یہاں تک کہ ماچس کی ڈبی خریدنے میں بھی ٹیکس. بالکل. آئی مین عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ٹیکس کا جو محنت سے وہ ارن کرتے ہیں وہ پیسہ ان سے جب ٹیکس کی صورت میں لیا جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس سے کسی کی SUV آئے یا کسی کا محل آئے, یا آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کی سڑکیں بنے یا الیکٹرک کا یا پانی کا یا گیس کا نظام صحیح ہو, کیا چاہتے ہیں اس پیسے کا. تو یہ انسان ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بہت اہم ہے کہ آپ ایک صحیح انسان کو ووٹ دیں. Alright ناظرین, this was the session. Me محمد سعد اسلم signing off. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. عدنان صاحب, thank you so much for being part of the program. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.